آداب۔ ہم نے اس خبر کو بڑے افسوس کے ساتھ پڑھا اور سنا، حیدرآباد کے مشہور عالم دین مولانا نصیر الدین ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ان کے تعلق سے میں وہی جانتا ہوں جو عوام جانتی ہے، اخباروں کے ذریعے، نیوز پیپرز کے ذریعے ان کی جو زندگی جو گزری ہے۔ بس اخباروں سے معلوم ہوا کہ مولانا کیا تھے، مولانا کس دور سے مولانا گزر رہے تھے، ان کا گھر کس دور سے گزر رہا ہے۔ ہم جو اطلاعات اخباروں سے ملے میں وہی جانتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے مولانا کے تعلق سے کچھ بھی تو نہیں کہہ سکتا۔ ہاں ضرور اس بات کو شیئر کرنا چاہوں گا جو میری مولانا سے ایک بار ملاقات ہوئی، اور وہ سن 2016 کی بات ہے۔ جنوری اور فروری کے درمیان، میں تاریخ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جنوری اور فروری کی بات ہے سن 2016۔ میری ملاقات مولانا سے یونیورسٹی آف حیدرآباد میں ہوئی، اور وہاں اس موقع پر جب روہت ویمولا کا جو سوسائڈ ہوا اور ایک بہت بڑا احتجاج، ایک پروٹیسٹ، قریب مہینہ 2 مہینے وہ جو پروٹیسٹ یونیورسٹی میں جو چلا، اس دوران چونکہ اخباروں سے بہت کچھ معلوم ہو رہا تھا کہ روہت ویمولا کے بارے میں معلوم ہو رہا تھا، اور وہاں یونیورسٹی میں جس حالات سے وہ بچے جو گزر رہے ہیں یا وہ جو پروٹیسٹ چل رہا ہے، اس بارے میں جب معلوم ہوا تو میں ایک روز یونیورسٹی آف حیدرآباد پہنچا۔ وہاں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بالکل ایک لائن سی لگ گئی تھی، دلی سے لے کر بالکل گلی تک کے پورے لیڈرز وہاں پر اس دلت فیملی کے ساتھ، روہت ویمولا کی فیملی کے ساتھ انہیں کنڈولنسز دینے، انہیں ہمت دلانے کے لیے ضرور وہ وہاں پہنچے تھے، اس بات کو بھی بتانے کے لیے کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس لڑائی میں۔ اور جس دن میرا جانا ہوا، اور اسی دن مولانا نصیر الدین بھی یونیورسٹی آف حیدرآباد، مولانا وہاں پہنچے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور مولانا روہت ویمولا کی فیملی کے ساتھ انہوں نے بات کی، انہیں ہمت دلائی۔ پھر مولانا کو بھی موقع ملا کہ انہوں نے اسٹیج سے مخاطب کیا جو بھی گیدرنگ وہاں پر تھی، کافی گیدرنگ تھی، 200-400 لوگ وہاں جمع تھے، 20-25-30 میڈیا پرسنس وہاں جمع تھے۔ مولانا نے روہت ویمولا کے اس سوسائڈ کے واقعے پر جب مولانا نے بات کی، مجھے جو یاد ہے وہ یہی ہے، مولانا نے کہا، مولانا نصیر الدین نے کہا کہ روہت ویمولا سوسائڈ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پی ایچ ڈی اسکالر کی زندگی جینے کی امنگوں سے بھری ہوتی ہے، جبکہ اسکالر دوسروں کے جو مایوس زندگیاں ہیں ان کے اندر جان پھونک دیتا ہے ایک اسکالر، تو اسکالر وہ اپنی جان نہیں لے سکتا۔ مولانا نے بڑے مضبوطی سے اس بات کو کہا کہ روہت ویمولا اپنی جان نہیں لے سکتا، وہ خودکشی نہیں کر سکتا ہے، اس کے پیچھے کیا اور وجوہات ہے، اس کو پولیس انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جوڈیشری انکوائری اس کی ہونی چاہیے، لیکن روہت ویمولا سوسائڈ نہیں کر سکتا۔ یہ مولانا کا بیان اس دن جب مولانا وہاں آئے تھے، اور میں میری ملاقات وہاں مولانا سے ہوئی، میں ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا رہا۔ پھر اپنی اسپیچ کے ختم ہونے کے بعد مولانا روہت ویمولا کی فیملی سے انہوں نے بات کی، ان کے دکھ میں وہ شامل رہے، اور پھر جب مولانا جانے لگے تو میں ان کے پیچھے پیچھے مولانا کے گیا، ان کی گاڑی تک، انہیں سلام کیا، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم یہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کہ مولانا نہیں۔ کہ پھر پوچھا کہ پھر تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں بہادر پورہ زو پارک سے آیا ہوں۔ مولانا یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا۔ مولانا نے کہا کہ ہم سب کو، جتنے بھی علماء ہیں، خاص طور پہ مسلمان علماء ہیں، ائمہ ہیں، لیڈرز ہیں، ان سب کو یہاں آنا چاہیے، اس ہندو بھائی کے ساتھ، اس فیملی کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اور میری مولانا سے جو ملاقات ہوئی اس کا درس مجھے یہی ملا کہ مولانا کے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، ہم اپنے دین پر عمل پیرا رہیں، اور دیگر مذہب کے لوگ جو ہندوستان میں زندگی ہم سب ایک ساتھ جو گزر بسر کر رہے ہیں، بھائی چارگی، محبت اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بھائی بھائی۔ یہ مولانا نے مجھے درس دیا کہ کہا کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے، ان کے دکھ میں شامل نہیں رہیں گے، اور یہ ہم اور آپ روہت ویمولا کی فیملی ہے،
اور ہم ہیں، تو ہم بالکل یوں سمجھیے کہ مولانا نے یہ کہا کہ ہم سب ایک ہی فیملی کے ہیں، روہت ویملا کی فیملی کوئی الگ نہیں ہے، ہندو کوئی الگ نہیں ہے، مسلمان کوئی الگ نہیں ہے، سکھ عیسائی کوئی الگ الگ، ہم کوئی الگ الگ نہیں ہیں، ہم جتنے بھی ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں ہم سب ایک ہیں، ہم سب کو ایک ہو کر رہنا ہے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہو کے رہنا ہے۔ یہ مولانا کا مجھے درس رہا ہے، اور زندگی نے کوئی دوسرا موقع عطا نہیں کیا۔ آج تو مولانا ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن میری مولانا سے وہی ایک ملاقات رہی، اور شاید ہی میں اس ملاقات کو، مولانا نصیر الدین کی اس ملاقات کو میں شاید ہی بھول سکوں۔